قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ تم حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر یہ لوگ اعراض کرے، روگردانی کرے، تو یقیناً اللہ رب العزت کافرین سے محبت نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت جب نازل فرمائی، ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر فرمایا گیا کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کہنے لگا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی محبت کا ذریعہ بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایسی پیروی کرو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی جاتی ہے، اور اس بات کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو اٹھا کر اللہ کے درجے میں کر دیا تھا عیسائیوں نے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، جو کہا جا رہا ہے وہ حکم مانو، اس کی فرما برداری کرو۔ اگر نہیں مانو گے تو اللہ رب العزت کافروں کو پسند نہیں کرتا، کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کا انکار یہ کفر ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہنے کا سامان ہے، اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار یہ بھی کفر ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہنے کا جو ہے انتظام ہے۔ دوسری ایک خاص بات یہاں پر یہ کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے اتباع کا لفظ استعمال کیا تھا، فاتبعونی، اتباع کا لفظ استعمال کیا تھا، اور اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اطاعت کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، اطیعوا۔ اب دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اطاعت کہتے ہیں کسی کے حکم کو ماننا، اطاعت کہتے ہیں کسی کے حکم کو ماننا۔ اب یہ حکم کا ماننا ڈر کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، محبت کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، دل کی رضامندی سے بھی ہو سکتا ہے اور نہ چاہتے بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک بندہ جو ہے حاکم بن گیا، اب اس نے ایک آرڈر نافذ کر دیا، اب آپ اس کو دل سے بڑا نہیں مانتے لیکن ظاہر میں بڑا ہو چکا ہے، تو ظاہری اعتبار سے آپ کو اس کا حکم ماننا پڑ رہا ہے، تو یہ اطاعت ہو گئی کہ بھائی کسی کی بات کو ماننا، چاہے خوشی سے مانے یا جو ہے نہ چاہتے ہوئے مانے، ظاہری اعتبار سے بھی۔ لیکن اتباع جو ہے نا، اتباع کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کی پیروی کرنا، اور اتباع یہ جان بوجھ کر یعنی نہ چاہتے ہوئے نہیں ہو سکتی، اتباع محبت کی بنیاد پر ہی ہوں گی، رضامندی کی بنیاد پر ہی ہوں گی۔ لہذا کسی کی بات کو اگر آدمی اس کی محض عظمت کی بنیاد پہ مان رہا ہے، یہ بڑا ہے اس کی بات ماننا پڑیں گی، یہ تو اطاعت ہو گئی، لیکن محبت کی بنیاد کے اوپر کسی کی بات مانی جائیں گی وہ اتباع کہلائیں گے۔ دوسرا، اطاعت کا میدان بہت تھوڑا ہے شریعت میں، اطاعت میں صرف فرائض اور واجبات آتے ہیں کہ بندہ جب دین پر تھوڑا عمل کرتا ہے تو وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے لہٰذا اس کو ماننا پڑے گا، اور اللہ نے روکا ہے اس لیے رکنا پڑے گا، اگر نہیں رکیں گے تو کیا ہو جائیں گا، عذاب کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اتباع کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی بنیاد پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گا، ان کے نقش قدم پہ چلیں گا، تو جو بات کہی گئی ہے وہ بھی کریں گا اور جو نہیں کہی گئی وہ بھی کریں گا، یعنی سنت اور مستحبات کے اوپر بھی عمل کریں گا، یعنی اللہ کے نبی کو جیسے
جیسا پائیں گا ویسا جو ہے اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں ہم تو صحابہ اکرام کی زندگی میں کوئی صحابی ایسا نہیں پایا جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑتا ہو۔ اس کے بالمقابل آج کا مسلمان ہے کہ وہ بعض چیزوں میں اطاعت تو کرتا ہے کہ اللہ کو اللہ مان رہا ہے، نبی کو نبی مان رہا ہے، نماز فرض جمعہ وغیرہ کے ادا کر رہا ہے، لیکن اتباع کے اوپر امت نہیں ہے۔ یعنی نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اتباع کرے نبی کی، اور اتباع کرنے والا سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، صبح سے لے کر شام تک، اور جو ہے انفرادی اجتماعی جتنے مراحل سے گزرتا ہے، ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ اور دیکھو اطاعت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ حکم ملا اس لیے کر رہا ہے، لیکن اتباع کے اندر آدمی تلاش کر عمل کرتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی کا فروٹ کھانے کا طریقہ کیسا تھا، اللہ کے نبی کے سونے کا طریقہ کیسا تھا، اللہ کے نبی کے قضاء حاجت کا تلاش کر ایک سنت کو، چاہے وہ حکم میں مستحب کیوں نہ ہو، اس کو جان کر عمل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوبیت کے لیے جو شرط قرار دی ہے وہ اطاعت کو نہیں، اتباع کو دی ہے، کہ جب تم اللہ کے نبی سے دلی محبت پیدا کر ان کی اتباع کے اوپر آ جاؤ گے تو اللہ کی محبوبیت تم کو ملیں گے۔ جب منافق نے اس بات کے کا غلط مطلب نکالا تو پھر اللہ رب العزت نے حاکمانہ انداز کے اندر بات کہی، اے نبی جی کہہ دو کہ اللہ کا حکم مان لو۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ محمد کی رسالت کو قبول کرنا ہے تو تم اسلام کے دائرے میں ہو، رسول کی اطاعت کرو گے تو تم اسلام کے دائرے میں ہو، تو بس مان لو، اور اگر روگردانی کرو گے تو یقیناً یاد رکھو ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، لہذا کافر کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔